صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے جس کا آپ نے حوالہ دیا لا عدوہ والی، کہ کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا. اس کے آگے بھی الفاظ ہیں. ایک بدو شخص کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا، ایک شخص سے دوسرے کو نہیں لگ سکتا، تو ہم نے تو بارہا یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ ہمارے ہرن جیسے موٹے تازے اونٹ ہوتے ہیں اور ایک خارش والا اونٹ آ کے ان میں بیٹھتا ہے، ساروں کو ہی خارش لگا دیتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر وہ ساروں کو اس نے خارش لگائی ہے تو اس کو خود خارش کس نے لگائی تھی؟ اللہ نے. پہلے بھی تو کسی کو خارش لگی ہے نا. چلو اس کو تو لگا دی اس نے، اس کو کس نے لگائی تھی؟ بیسیکلی اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ آپ صرف اسباب پہ نظر نہ رکھیں بلکہ مسبب الاسباب پہ بھی نظر رکھیں. اس کو کیا سے کیا انہوں نے بنا دیا. اس کی سپورٹ میں اس سے آگے بھی حدیثیں موجود ہیں بخاری مسلم میں. صحیح بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے بیمار اونٹ کو صحت مند اونٹوں میں مت رکھے. تو پھر یہ کیوں کہا گیا؟ بلکہ وہ تابعی کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے ہی یہ دونوں حدیثیں بیان کی، لا عدوہ والی بھی اور یہ دوسری بھی. تو لیکن بعد میں وہ صرف دوسرے والی حدیث بیان کرتے تھے کہ کوئی شخص اپنے بیمار اونٹ کو صحت مند اونٹوں کے ساتھ شامل نہ کرے. تو ہم نے پوچھا ابو ہریرہ کیا آپ بھول گئے ہیں اپنی وہ والی حدیث کہ کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا، یا آپ جان بوجھ کے بیان نہیں کر رہے ہیں؟ تو اس بات پہ وہ غصہ کھا گئے اور انہوں نے اپنی وہ جو حبشی لینگویج تھی نا اس کے اندر انہوں نے کوئی بات کی، جس طرح ہمیں بھی کوئی غصہ چڑھتا ہے تو ہم پنجابی میں بولتے ہیں. تو یہ صحابہ کرام میں بھی تھا کہ جب ان کو غصہ آتا کسی بات پہ تو اپنی مادری لینگویج کے مزہ ہی ہوتا ہے شام یار، ٹھیک ہے. تو وہ پھر بعد میں انہوں نے پوچھا انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا جی وہ اس بات کے اوپر غصہ کھا گئے، وہ اپنی زبان کے اندر کہہ رہے ہیں کہ حدیث یہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. تو اس میں محدثین کے دو رائے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ بھول گئے، کچھ کہتے ہیں نہیں بھولے نہیں ہیں، وہ بیسیکلی امت کو فائنل عقیدہ ناسخ و منسوخ کے اعتبار سے دینا چاہ رہے تھے کہ اصل حدیث یہی ہے. اور اس کے اندر یہ درس ہے کہ آپ نے ہر چیز کی ڈیوائن ریزن بھی سمجھنی ہے، پلس اس کے جو ظاہری معاملات ہیں ان کو بھی لے کے چلنا ہے. اور اس کو سپورٹو نبی علیہ السلام کی ایک اور مرفوع حدیث ہے جو بخاری کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا، اور 7 الفاظ ہیں جزام کے مریض سے ایسے بھاگو، کوڑ کا جو مریض ہوتا ہے، جیسا کہ تم شیر سے ڈر کے بھاگتے ہو. تو اگر مرض متعدی نہیں ہوتا تو جزام کے مریض سے کیوں بھاگا جائے؟ یہ بھی ایک لا علاج مرض تھا. اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات قرآن میں آئے ہیں، سورۃ المائدہ میں، سورہ آل عمران میں، سورہ مریم میں، ان میں ایک ہے نا میں مادر ذات کوڑیوں کو بھی شفا دیتا ہوں اللہ کے اذن سے، یہ جزام کا مرض. تو اس میں بھی اشارہ موجود ہے کہ مرض متعدی ہو سکتا ہے، ایپیڈیمک ہو سکتا ہے، وائرل ہو سکتا. بلکہ مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ جب بنو ثقیف نے اسلام قبول کیا تو ایک شخص آیا جو کوڑ کا مریض تھا. تو نبی علیہ السلام باقیوں کو تو ہاتھ ملا کے بیعت کر رہے تھے، جب کوڑ کا مریض آیا تو آپ علیہ السلام نے اس کو اپنے پاس بلایا بھی نہیں، اور آپ نے فرمایا کہ اس کو باہر سے کہہ دو تمہاری بیعت ہوگی تو چلے جاؤ. لہٰذا آج اگر کوئی آپ کا زکام یہ نزلہ دیکھ کے آپ سے مصافحہ نہیں کرتا، دور سے السلام علیکم کہتا ہے، میں کوئی ناراض ہونے والی بات نہیں، یہ تو سنت ہے. اچھا لوگوں کا ہاتھ ملانے کے اوپر بہت زور ہوتا ہے، حالانکہ مصافحہ ایک ایکسٹرا سنت ہے. اصل سنت جو ہے نا وہ ہے منہ سے سلام بولنا. کئی لوگ میں نے دیکھا ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں سلام بولنے نہیں ہوتے. یہ منہ سے بولنے والے سلام کا تو حکم قرآن کے اندر آیا ہے، سورہ نساء کے اندر، سورۃ النور کے اندر، بخاری مسلم میں کتنی احادیث ہیں کہ مسلمان پہ 5 حقوق ہیں. ان میں سے پہلا حق یہ کہ جب وہ سامنے آئے السلام علیکم کہا جائے، اور جواب میں کم از کم وعلیکم السلام کہے، وہ ورحمۃ اللہ کہے تو زیادہ نیکی ہیں، وبرکاتہ کہے تو اور زیادہ نیکی ہیں. ابو داؤد میں پوری ڈیٹیل موجود. مسئلہ 160 میرا سلام کے اوپر ریکارڈڈ ہے، میں نے سارے احکامات بتائے. تو سلام کے اوپر زور ہونا چاہیے کہ کسی پہ آپ سلامتی بھیجیں، بجائے کہ مصافحہ. یہاں تو کئی امام مسجد ہیں وہ تو باقاعدہ نماز کے بعد بیٹھے ہوتے ہیں کہ ایک بندہ آ کے ان سے مصافحہ کرے اور وہ باہر نکلے، اس وقت تک ان کو تسلی نہیں ہوتی ہے. تو لا عدوہ والی حدیث کی فہم یہی ہے کہ کوئی بھی بیماری اپنی اوریجن میں نہیں ہوتی جب تک اللہ نہ چاہے، لیکن جب اللہ چاہتا ہے تو یہ دوسری احادیث بھی موجود ہیں جو اس کو سپورٹیو ہیں کہ مرض متعدی ہو سکتا ہے. کیونکہ بخاری مسلم دونوں میں ایک حدیث ہے بڑی رکت انگیز کہ جب سیدنا عمر اپنے دور خلافت کے اندر شام کا سفر کرنے گئے، متعدد دفعہ وہ گئے، ظاہر فارن ٹورز پہ رہتے تھے، پوری دنیا پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سپر پاور بنایا تھا. تو ایک دفعہ جب وہ گئے تو وہاں پہ طاعون کا مرض پھیلا ہوا تھا. تو وہ شام سے باہر ایک جگہ پڑاؤ کیا تو صحابہ کرام کو مشورے کے لیے بلایا کہ جی وہاں پہ تو طاعون کا مرض پھیلا ہوا ہے. ابو عبیدہ ابن جراح وہاں پہ گورنر تھے سیدنا عمر کی طرف سے، انہوں نے آ کے کہا کہ امیر المومنین وہاں پہ تو طاعون پھیلا ہے. تو سیدنا عمر نے کہا میں مشورہ کروں گا سینئر صحابہ سے. تو صحابہ کی 2 رائے ہوئی. ایک نے کہا کہ
اگر موت لکھی ہوئی تو وہاں پہ بھی آئے گی، یہاں پہ بھی، تو ہمیں چلے جانا ہے۔ دوسروں نے کہا کہ نہیں، اللہ نے تقدیر کے ساتھ تدبیر سکھائی ہے، ہمیں وہاں پر نہیں جانا چاہیے۔ لیکن کسی صحابی کے پاس حدیث کوئی نہیں، یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کو ساری حدیثیں آتی تھی، ہم حدیث پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، وہ ہمارے امام صاحب کو حدیث نہیں پتا تھی۔ تو سب اماموں کے امام تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عمر نے بہرحال کنسنسس نہ ہو سکا تو حضرت عمر نے پھر اپنا ایک اختیار استعمال کرتے ہوئے کہا کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوں جو یہ کہتے ہیں میں نہیں جانا۔ تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے کہا کہ یا امیر المومنین، آپ اللہ کی تقوی نے کہا کاش ابو عبیدہ کے سوا کسی اور نے یہ بات کی، یعنی ابو عبیدہ تم تو جانتے ہو کہ میں نے، جس نے اسلام کے لیے اتنی قربانیاں کی ہیں اس نے موت سے ڈرنا ہے۔ تو پھر حضرت ابو عبیدہ کو ایک میٹھی سی اینٹی وینم الزامی جواب، جسے میں نے پنجابی لاجیکل آنسر، انہوں نے کہا بتاؤ ابو عبیدہ، اگر دو گھاٹیاں ہوں اور تم اونٹ چراتے ہو، ایک صرف ایسی گھاٹی ہو جہاں پہ بنجر پتھر ہو، کوئی سبزہ نہ ہو، اور دوسری سبزے سے پر ہو، تم اپنے اونٹوں کو کس گھاٹی میں؟ انہوں نے کہا جی سبزے والی میں۔ تو انہوں نے کہا تم بنجر میں کیوں نہیں لے کے جاؤ گے اللہ پہ توکل کر کے؟ تو پھر ان کو بات سمجھی، تو انہوں نے کہا ہم اللہ کی ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف جا۔ اتنے میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف وہاں آگے، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ یا امیر المومنین، میرے پاس ایک ایسی حدیث ہے نبی علیہ السلام سے، میں نے خود اس طرح کے متعدی امراض کے بارے میں یہ بات سنی تھی کہ اگر کوئی شخص یہ سنے کہ کہیں پہ طاعون یا کوئی اس طرح کا وبائی مرض پھیل گیا ہے تو وہ اس علاقے میں مت جائے اور وہاں کے رہنے والے لوگ باہر نہ نکلے۔ تو حضرت عمر نے کہا، شکر کا کلمہ پڑھا، انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ میرا اجتہاد حدیث کے مطابق ہو۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم سنو کہیں پہ کوئی اس طرح کی وائرل متعدی مرض پھیل چکا ہے تو وہاں کے علاقے کے لوگ باہر نہ نکلے، اور جو باہر کے لوگ ہیں وہاں نہ جائیں، اور وہاں کے رہنے والے لوگ اللہ کی تقدیر پہ راضی رکھیں، اللہ نے چاہا تو ان کو شفا ہو جائے گی، اور اگر وہ مارے گئے تو میری امت میں جو طاعون کے مرض میں اس طرح یا کسی وبائی مرض میں مر گیا وہ شہید لکھا، تو وہ شہید ہو جائے گا۔ کوشچن نمبر 3 ہے، کیا کرونا وائرس کے خطرہ کی وجہ سے حکومت وقت نماز پنجگانہ اور نماز جمعہ کے اجتماعات پر پابندی لگا سکتی ہے، جیسا کہ یورپ اور امریکہ میں تمام مذہبی اور غیر مذہبی اجتماعات پر پابندی ہے، بلکہ اسلامی ملک کویت میں تو مساجد سے اعلان ہو رہا ہے صلوا فی بیوتکم، یعنی اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھ لو، یہ عمل کہاں تک درست؟ دیکھیں جی، یہ مشکل سوال ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صحیح بخاری مسلم میں ایسی احادیث موجود ہیں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ نبی علیہ السلام سخت سردیوں کے موسم اور بارش کے اندر اذان میں یہ چیز ایڈ کروا دیتے تھے، صلو فی الرحال، وہ ایڈ ہوگا حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی جگہ، پھر وہ آپ نہیں بولیں گے، اس کی جگہ یہ بولیں کہ اپنے گھروں ہی میں نماز پڑھ لو۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ایک صحابی حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ میں نابینا ہو چکا ہوں، اور مدینہ شریف میں جب بارش ہوتی ہے تو پرنالے بہہ نکلتے ہیں، میں مسجد تک پہنچ نہیں سکتا، تو میں نماز پڑھنی بھی ہے، ظاہر ہے آپ نے خود ہی حکم دیا، تو آپ کبھی میرے گھر تشریف لے چلیں تو آپ میرے گھر کے کسی کونے میں نماز پڑھ دیں اور میں اس کو اپنے بیت پر۔ تو نبی علیہ السلام وہ ساتھ گئے، آپ علیہ السلام کی آپ گئے، بخاری مسلم الفاظ ہیں، آپ نے کہا بتاؤ کہاں پڑھنی؟ تو کہتے ہیں ہم نے پڑھی، اور علیہ السلام وہ نفل پڑھائے اور پیچھے ہم سارے گھر والے کھڑے ہو گئے، اس سے یہ نفل کی جماعت بھی ثابت ہوگی ادر دین فرض نماز۔ پھر محلے والوں کو پتہ چلا تو کوئی حلوہ پکا کے لے آیا، کوئی کچھ پکا کے لے آیا کہ نبی علیہ السلام ہمارے اس گاؤں ایریا، تو پھر وہاں پہ کوئی ایک شخص ایسا تھا جو وہاں پہ نہیں پہنچ سکا، تو دوسرے نے اس کے بارے میں ورڈکٹ دی کہ وہ تو منافق ہے۔ نبی علیہ السلام کو بڑا غصہ، لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے تو منافق کہہ رہے ہو؟ سر آپ کا مولوی تو لا الہ الا اللہ پڑھ کے بھی آپ کو سرٹیفکیٹ اسلام کا دے۔ تو آپ علیہ السلام نے ڈانٹ دی۔ سیدنا عتبان بن مالک نام ہے اس صحابی کا نام، انہوں نے مسجد بیت بنوائی، اس میں بھی الفاظ ہیں کہ انہوں نے خود اجازت لی اور آپ علیہ السلام نے فرما دیا۔ اچھا، پھر بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک دن جمعے کی جب اذان ہوئی نا، تو جب مؤذن پہنچا نا حی علی الصلاۃ پہ پہنچنے لگا نا، تو انہوں نے اذان کے دوران اسے ٹوک دیا۔ اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے اذان کے دوران گفتگو کر سکتے ہیں، کڈی عجیب گل ہے، تو اسی کر کے دسو۔ تو ابن عباس نے کہا تم کہو صلو فی الرحال یا صلو فی بیوتکم، تو اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھ لو۔ تو کچھ لوگوں کے نہ چہرے پہ ناگواری آئی، تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ میں بھی جمعے کی نماز کو فرض ہی سمجھتا ہوں، لیکن نبی علیہ السلام نے بارش کے موسم میں ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم یہ اذان میں اناؤنس کروائیں، حی علی الصلاۃ کی جگہ حی علی الفلاح کی جگہ صلو فی الرحال کہہ دیں کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ اور انہوں نے ساتھ کلیئر بھی کیا کہ بھئی جمعے کی نماز جو سب سے تاکیدی نماز ہے وہ بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں، گھر زور کی نماز کی جگہ پڑھ لیں اگر خوف ہے بارش کا، کیچڑ کا۔ اس میں آگے الفاظ ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ لوگ کیچڑ میں مسجد میں آئیں اور وہ ایک تکلیف سے گزر۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بھی ہماری سہولت کا خیال رکھا ہے، تو نماز گھر میں آپ پڑھ سکتے ہیں خوف کی حالت میں، بارش کی حالت میں۔ پھر مسلم شریف کی جو حدیث ہے
اوپر تلے 10 احادیث 1629 سے لے کے آنورڈ ابن عباس ہی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، مدینہ شریف کے اندر یعنی بغیر سفر کے ہمیں ظہر اثر کی نماز جمع کروائی اور اس کے بعد پھر مغرب اور عشاء کی نماز جمع کروائی۔ تابعین نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہ بارش تھی، نہ خوف تھا، نہ سفر تھا، تو یہ کیوں کیا؟ تو اس میں کیا امپلائڈ ہوا کہ اگر خوف ہو، بارش ہو، سفر ہو تو نمازیں جمع ہو سکتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا اس لیے تاکہ امت کے لیے اس معاملے میں کوئی حرج باقی نہ رہے، تنگی باقی نہ رہے اور امت کے لیے آسانی ہو۔ اسی میں میرا کلپ ہے نا، کیا نمازوں کو جمع کرنا حرام ہے؟ تو اس سے بھی پتہ چلا نمازیں جمع بھی ہو سکتی ہیں، صرف خوف کی حالت میں گھروں میں نہیں، آپ جمع بھی کر سکتے ہیں نمازوں کو۔ خوف آپ کو بیماری کا، دشمن کا، اور سخت سردی کا، سخت گرمی کا، پاگل کتوں کا، ریبیز کا بھی ہو سکتا، یہ سارے خوف کی کیٹیگری میں دشمنی ہے، تو آپ نماز گھر۔ اب آ جائیں ان ساری احادیث کی بنیاد کے اوپر کچھ ہمارے علماء نے، مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی حفظہ اللہ تعالیٰ، خیر وہ اس لیول پہ نہیں اترے، خوف خدا رکھنے والے، انہوں نے یہ کہا کہ نماز پنجگانہ آپ مسجد میں پڑھیں لیکن کوشش کریں کہ وضو گھر سے کر کے جائیں، نماز پڑھیں اور سنتیں گھر آ کے ادا کریں۔ یہ تو ویسے ہی کوشش کرنی چاہیے ہمیں، کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ مرد کی فرض کے بعد سب سے افضل نماز وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جمعے کی نماز بھی مختصر کریں، تو سر یہ اپنے علماء کو سمجھائیں نا کہ 1:30 بجے جمعے کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ 1:30 بجے تقریر کا جوش شروع کرتے ہیں اور 2 بجے جا کے کھڑا کرتے ہیں، جس طرح بھی قطر کے اندر اور کویت کے اندر بالکل مختصر انہوں نے خطبات کر دی ہیں۔ جمعے کی نماز مجھے کسی اسلامی ملک سے پابندی کی بات نہیں ملی، البتہ جو اٹلی ہے، اسپین ہے یا باقی اس طرح کے یورپین ممالک ہیں، وہاں پہ انہوں نے صرف مسلمان نہیں، کرسچنز، جوز، ہندوؤں کی سب کی جو، اور اس کے علاوہ جو سوشل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، جو ان کی اپنی ناچ گانے کی پارٹی ہیں، وہاں پبلک گیدرنگ بھی کے اوپر بھی پابندی لگائی ہے، اور یہاں پہ بھی جس طرح لگائی ہوئی ہے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہاں پہ منڈی میں اسی طریقے سے بھئی پابندی لگانی ہے تو پھر آپ وہ چائنا والا صاحب کرے کہ منڈیوں میں بھی، وہاں پہ بھی تو جھمگھٹا ہوتا ہے، اس کو بھی ایڈریس کریں، کچھ چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ بعد نماز پنجگانہ میں اس صورتحال کے اندر تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ ابھی ایسی صورتحال بنی ہے کہ آپ حفظ ما تقدم کے طور کے اوپر یا پریمپٹیو رائٹ اپنا سمجھتے ہوئے کرنا شروع کر دیں، نہیں، حد الامکان کوشش کریں کہ سیفٹی میئرز کو اڈاپٹ کریں، ماسک پہنیں، مسافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک جذام کا مریض بنو ثقیف سے ملنے کے لیے آیا، بیعت کرنے کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے، آپ نے اس کو باہر سے ہی فرمایا کہ باقیوں سے مسافہ کر لیا، ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیعت، تیری بیعت ہوگی تو واپس۔ اور بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا، لیکن جذام کے مریض سے ایسے بھاگو جیسا کہ شیر سے بھاگتے ہو، یعنی اس طرح کا پھر معاملہ ہے۔ پھر تقدیر بامقابلہ متعدی مرض، اس میں آپ نے ایک آپٹیمل سلوشن اڈاپٹ کرنا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسی سچویشن ہے کہ نماز پنجگانہ پہ یا نماز جمعہ کے اوپر پابندی لگائی جائے مسجد کے اندر۔ البتہ اگر کوئی شخص بہت بوڑھا ہے اور کرونا کا اٹیک بھی زیادہ بوڑھے لوگوں پہ، جو جن کو سانس کی تکلیف ہے، کوئی دمے کے مریض 50 سے اوپر، ٹی بی کے مریض ہیں، تو ظاہر ہے وہ تو ویسے ہی تکلیف سے ہیں، اور کئی مساجد میں تو سیڑھیاں چڑھتے ہوئے یا پہنچتے ہوئے بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ تو ویسے بھی اپنے مرض کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ میرے پچھلے دنوں ایک ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی ہے بارش میں گھر میں نماز پڑھنا، اس میں نے کئی ایک احادیث اس حوالے سے بتائی ہیں۔ عورتوں پہ تو ویسے ہی نہیں ہے، بچوں پہ تو ویسے ہی نہیں ہے جماعت کے ساتھ نماز۔ تو بہت کیٹاسٹرافک کنڈیشن کسی ایک انڈیویجول کی ہونا، جیسے کئی لوگ ہیں وہ سردیوں میں فجر کی نماز نہیں مسجد میں پڑھتے، ویسے 5 وقت نمازی ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں سانس کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے صبح، سردیوں میں اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے، ایون وہ گاڑی میں ڈرائیو بھی کر کے جائیں تو گاڑی پارک کرنے سے لے کے مسجد پہنچنے تک بھی ان کو ایسا ایفیکٹ آتا ہے۔ یہ تو جو بندہ ٹھیک ہوتا ہے، کئی لوگ ہیں میرے بھائی وہ تو گھر میں کھڑکی نہ کھلی ہو ان کو رات کو نیند نہیں آتی ہے، وہ کہتے ہیں تازہ ایئر نہیں آ رہی ہے۔ ہر بندے کی سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے، جنرل رول نہیں ہم بنا سکتے، نہ حکومتوں کو ایسا چاہیے کہ ایسا کریں۔ رہا اب یورپ امریکہ میں لوگ اب ظاہر ہے ان کے قانون کے پابند ہیں، تو میں ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ وہ اگر انہوں نے پابندی لگائی ہے نہ کریں، گھروں میں جماعت قائم کر۔ ویسے بھی وہاں اکثر لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، مسجدیں بہت دور ہیں تو بھی بچوں کو ساتھ کھڑا کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس میں بخاری مسلم میں پھر سنت طریقہ موجود ہے کہ سب سے پہلے بڑوں کی صف ہوگی، اس کے پیچھے بچوں کی، اور پھر غلاموں کی، وہ آج کل نہیں ہے، اور سب سے اینڈ پہ عورتوں۔ ایون اگر آپ کی بیوی بچے بھی ہیں نا تو بچوں کو آپ اپنے سے پیچھے کھڑا کریں گے اور بیوی اس سے پیچھے کھڑی، اور صرف بیوی ہے تو ایگزیکٹ آپ کے پیچھے کھڑی، اور اگر صرف ایک بچہ ہے یا ایک مرد ہے تو اپنے ساتھ کھڑا کریں گے دائیں جانب، بخاری مسلم۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں، ایک سے زیادہ ہوں گے تو پیچھے لے جائیں۔ تو گھروں میں نماز قائم، ایسے ملکوں میں ظاہر ہے آپ نے قانون کو تو اوبے کرنا۔ ہمارا ملک چونکہ اسلامی ہے اور ہمارا یہ آئینی حق ہے
کہ پاکستان میں کوئی بھی قانون ایسا قرارداد مقاصد میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں پاس ہو سکتا جو کتاب و سنت کے منافی ہو. جب علماء فتوے دیں گے تو فتوے پھر کتاب و سنت نہیں ہوتا, وہ اجتہاد ہوتا ہے. اس میں ہم رائٹ رکھتے ہیں کہ حکومت وقت سے اختلاف رائے کر سکتے, یہ ہمارا رائٹ ہے. کیونکہ قرآن میں واضح ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, لیکن ساتھ ہے فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول. اگر حکمران سے بھی جھگڑا ہوگا تو اطاعت اس کی مطلقاً نہیں ہے, اللہ رسول کی طرف اپنے معاملے کو. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تم اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھو. یہ بالکل جنہوں کہتے ہیں کنو کاٹ لو گل, یہ بڑا کریٹیکل ایشو. صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, مولا علی کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی. یہ ذہن میں رکھیے. بہرحال اس میں ہر شخص کو مجاہد ملت بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. علماء کا کام ہے کہ وہ فرنٹ سے لیڈ کریں, اور علماء جو ہے وہ ان کی میٹنگ پرائم منسٹر کال کرے, جس طرح کہ طارق جمیل صاحب سے بھی تازہ ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر کی. تو علماء کا کام ہے کہ وہ پرائم منسٹر کو صحیح بات بتائیں کہ بھئی اس ایکسٹریم پہ آپ نہ جائیں, اس طرح کے معاملات کو نہ لے کے چلیں. باقی پاکستان میں ظاہر ہے کہ وہ یوم پاکستان کی تقریب جو 23 مارچ کو بھی ہونی ہے وہ پہلے ہی منسوخ کر دی گئی ہے, اور کئی پبلک گیدرنگز وہ کر دی ہیں, اور ہم بھی اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں ہم نے تو اب گورنمنٹ کو فالو کر رہے ہیں. 5 اپریل تک کی انہوں نے تمام یونیورسٹیز کالجز سکولز بند کر دی ہیں. تو حالانکہ وہ زور اس کا شروع ہے اتوار والے دن رات کو یا منڈے کی صبح, لیکن ہم نے اتوار والا درس کینسل کر دیا کیونکہ ہمیں اتوار کو دن کو ہی ہمیں سوشل میڈیا سے نہیں الیکٹرانک میڈیا سے بھی اور ریٹن میں بھی آرڈرز آ گئے تھے کہ یہ کریں, تو ہم نے اوبے کیا, اس کو فالو کیا ہے. اسی وجہ سے ہم اب لمیٹڈ لوگوں کو بٹھا کے جتنا الاؤ ہے اسٹوڈیو ریکارڈنگ کر رہے ہیں. یہ ریکارڈنگ تو انشاءاللہ چلتی رہیں گی, لیکن باقی پبلک گیدرنگ کئی لوگ اب دیکھیں آئے ہیں, 50 سے زیادہ لوگ آؤٹ اسٹیشن سے آئے ہیں جو یہاں آ کے واپس گئے ہیں, اور کئی لوگ ایسے ہیں جو اتوار والے دن دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے تھے اور نہیں پہنچ سکے یہاں پہ کیونکہ انہوں نے ویڈیو دیکھ لی کہ درس نہیں ہوگا, اور کئی بیچارے جنہوں نے ویڈیو نہیں دیکھی وہ آ کے واپس چلے گئے. باقی ہم نے ان کو اچھے طریقے سے ڈیل کیا ہے, تمام کو ریسرچ پیپرز, کھانا کھلایا ہے, چائے وغیرہ, لیکن ملاقات نہیں. اور اب بھی میں کہہ رہا ہوں جب تک گورنمنٹ یہ پابندی نہیں اٹھاتی ہماری یہ پبلک گیدرنگ جو اتوار والی ہے وہ نہیں ہو. اور یہ جو ہم کر رہے ہیں چھپ چھپا کے گورنمنٹ سے نہیں, گورنمنٹ کی اجازت سے, پبلک سے چھپ چھپا کے کہ وہ کہیں نہ آ کے بیٹھ جائیں, صرف لمیٹڈ لوگ جتنے انہوں نے الاؤ کیے ہیں اتنے ہی بیٹھے, تو اس کا ہم نے کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم ڈسکلوز کریں. ان سب سے بھی میں نے جو ہے وہ پکا عہد لیا ہوا ہے, جس طرح اللہ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا کہ آپ نے اس کو, انہوں نے وچن دیا ہوا ہے جی ٹھیک ہے کہ اس کو ڈسکلوز نہیں کرنا, تاکہ مطلب ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری رہے. آج ہم نے قرآن کلاس بھی ریکارڈ کیا, یہ مجلس 107 بھی الحمدللہ ریکارڈ ہو رہی ہے. تو سوالات اپنے واٹس ایپ گروپس میں آپ جو ہماری ویب سائٹ پہ نمبر لکھے ہیں بھجواتے رہیں, اس سے پہلے یوٹیوب پہ سرچ کرتے رہے, ہر چیز کھلتی جائے. تو اس میں اس ایکسٹریم پہ مسلمان ملکوں کو نہیں آنا چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ کویت نے یہ جو ڈیسیژن کیا ہے کہ بالکل جمعے کو بھی فارغ کر دیا ہے, اور جبکہ وہاں پہ اتنے ایسا کوئی مریض بھی سامنے نہیں آئے تھے, اس کا کوئی الٹرنیٹو سولوشن اس اعتبار سے ڈھونڈیں. بہرحال اگر واقعی کوئی سچویشن ایسی پہنچ جاتی ہے, جو میں یعنی پچھلے سوالات میں سچویشن ڈسکس کر چکا ہوں, تعاون کے حوالے سے, وبائی امراض کے حوالے سے, بہت کریٹیکل سچویشن ہو جاتی ہے نا, پھر خوف کی کیٹیگری میں فال کر جائے گی. لیکن وہ ڈیسیژن میں نے نہیں آپ کو بتا, وہ ہر شخص نے اپنا ڈیسیژن خود کرنا, اس کے حالات کو وہ بہتر جان. ہم کیوں کسی کا بوجھ اٹھائیں؟ اجتہاد کی خوبصورتی یہی ہے کہ ہر شخص نے اپنے معاملات کو خود دیکھ کے چاہے, آپ کسی کے کہنے کے اوپر نہیں ڈیسیژن لے سکتے. اب کئی لوگ ہیں وہ مطلب خوف خدا خود نہیں رکھتے, خود انہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی ہوتی اور مریضوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ جی بیٹھ کے نماز پڑھ لو جی. آج تک کسی ڈاکٹر نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ جو مسجد میں بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں اور جوتیوں والی جگہ پہ 1-1 گھنٹہ انہی گھٹنوں کے ساتھ کھڑے ہو کے سیاست ڈسکس کرتے ہیں, وہ بھی نہ کیا کریں, وہ نہیں کوئی کہتا. تو دیکھنا یہ سچویشن خود آپ نے ڈیسائیڈ کرنا. ٹھیک ہو گیا. کوشچن نمبر 4 ہے, کرونا وائرس سے بچنے کی خاطر پبلک گیدرنگ میں نہ جانا بلکہ نماز باجماعت کو چھوڑ دینا ایک حرام عمل اور توکل کے منافی تو نہیں ہے؟ پلیز وضاحت فرمائیں. دیکھیں یہ پچھلے سوال میں اس کا جواب آلموسٹ آ چکا ہے. توکل کے منافی نہیں ہے, تدبیر بھی تقدیر سے. دیکھیں بخاری مسلم میں حدیث ہے جو میں نے پہلے بیان کی تھی شروع کے سوالات میں, کہ یہی سیم چیز حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے سیدنا عمر سے کہی تھی جب وہ شام کے سفر سے رک گئے تھے, راستے سے ہی واپس ہو گئے. تو حضرت عمر نے کہا کہ ہم اللہ کی ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف جا رہے ہیں, اور پھر انہوں نے ان کو اینٹی وینم الزامی جواب کے طور پہ, جس کو پنجابی میں پھکی کہتا ہوں, کہ کہا کہ بتاؤ ابو عبیدہ, اگر تمہارے اونٹ ہوں اور ایک بنجر وادی ہو اور ایک سبزے والی, تم اونٹ کو توکل کرتے ہوئے بنجر والی وادی میں لے کے جاؤ گے یا سبز میں؟ ان کا سبز والی میں. تو ان کا اللہ نے ہمیں تقدیر سکھا. تو یہ تقدیر اور تدبیر یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں. ریویلڈ نالج کو بھی ہم نے لے کے چلنا ہے, ایکوائرڈ نالج کو بھی, وحی کے علم کو بھی, سائنس کے علم کو بھی, یہ دونوں چیزوں کو لے کے چلنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ,
انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تو اس پہ ڈیفینیٹ علم نہ حاصل کر. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ، بے شک کان، آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کو استعمال کر کے تم نے حق بات تک پہنچ کیوں نہیں. اور آپ دیکھیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے زہر کھا لیا. سر بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دے نا، پھر میں مانوں. زہر تے لیبارٹری تہاڈی مرضی دی رپورٹاں دے گی، ٹھیک ہے. زہر شہر نو چھوڑو، بسم اللہ پڑھو اور ساکٹ میں 2 انگلیاں دو اور ننگے پاؤں زمین پہ کھڑے ہوئے نا، تھلے ربڑ والی چپر پائی ہوئے، پھر میں دیکھنا. سر امام بخاری نے باقاعدہ صحیح بخاری میں باب باندھا ہے کہ یہ بسم اللہ پڑھ کے زہر نہیں کھایا جا سکتا. اس میں وہ حدیث لے کے ہیں خودکشی والی کہ جو شخص اپنے پیٹ میں خنجر مار کے خودکشی کرے گا یا آگ میں کود کے کرے گا یا زہر کھا کے کرے گا تو دوزخ میں اسے وہی عذاب دیا جائے گا. اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ کوئی شخص زہر نہیں کھا سکتا یہ جانتے ہوئے کہ اس میں زہر ہے. ایک کہتے ہیں خالد بن ولید نے پی لیا تھا، بالکل کہانی ہے، جھوٹ ہے. ناگہانی آفت وہ ٹل سکتی ہے دعاؤں کی برکت سے، لیکن اگر آپ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق یا بسم اللہ الذی لا یضر والی دعا پڑھ کے تو جا کے کوبرے کے منہ میں ہاتھ دے دیں گے تو انشاءاللہ نہیں بچیں گے. یہ آپ اپنے اوپر تقدیر خود غالب کروا رہے ہیں. ناگہانی آفت ٹلے گی اور موت بھی نہیں ٹلے گی، یہ ذہن میں رکھیں. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، کچھ صحابہ نے کہا، ترمذی میں بھی، یا رسول اللہ ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو علاج کروایا کریں. تو آپ فرمایا کروایا کرو، کیونکہ اللہ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی سوائے موت اور بڑھاپے کے جس کا علاج نہ ہو. سر دیکھ لیں بڑھاپے کا علاج آج بھی نہیں. آپ سکن اپنی سیدھی کروا لیں لیکن میڈیکلی آپ کے گردوں کی وہ 60 سال کی زندگی کو کوئی ڈاکٹر 30 پہ نہیں لا سکتا، جن کا لیونگ سٹینڈرڈ درست نہیں ہے. تو آپ دیکھیں عمر 40 سال ہوتی ہے لیکن ان کے گردے 60 سال جتنے ہو چکے ہوتے ہیں، غلط خوراکوں کی وجہ سے. جاپانیز میں، جاپان میں اس وقت بھی آلموسٹ 55,000 ایسے لوگ ہیں جن کی عمر 100 سال سے زیادہ ہے. میں پاکستان میں 55 نکالنے میں مشکل ہو جائیں گے کیونکہ وہ اپنی میڈیکل لائف کو انجوائے کر رہے ہیں. یہ اللہ نے دانت آپ کے 100 سال تک کے لیے ڈیزائن کیے ہیں. کئی لوگ ہیں جن کا ایک دانت بھی نہیں گرتا، کئی لوگوں کے 50 سال کی عمر میں گر جاتے ہیں. میڈیکل لائف وہ اپنی انجوائے کر چکے ہوتے ہیں. تو اپنی صحت کا خیال رکھیں اور معاملات کو دیکھیں. یہ علاج کروانا کوئی توکل کے منافی نہیں، ورنہ نبی الاسلام کہتے تھے منافی ہے. اب میں علاج کرواؤ. بخاری مسلم میں حدیث ہے کلونجی میں موت کے سوا ہر مرض کی شفا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا اللہ نے کوئی بیماری ایسی نازل نہیں کی جس کی شفا نہ ہو. اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ ہر بیماری کی دوا ہے اور جب وہ دوا اس بیماری کے موافق ہوتی ہے تو اللہ کے اذن سے شفا ہو جاتی. تو اللہ نے معاملات کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، اس کو توکل کے منافی نہ سمجھے. اگر کوئی شخص کہے جی میں اگر پانی پیتا ہوں تو یہ توکل کے منافی ہے، اللہ میری پیاس ویسے ہی بجھا سکتا ہے. اگر ابراہیم کے لیے آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے تو میرے گھر آگ لگی ہے تو مجھے کوئی نہیں اس کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت. ایسے تو نہیں ہوگا سر. وہ ابراہیم کے لیے ایک دفعہ ٹھنڈی ہوئی ہے. آپ کے بزرگ کو کہانیاں کراتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے دریا کے دوسری طرف چلے گئے، ان ریٹائر ہو گئے نا، ان کیوں نہیں جایا جاتا؟ کیونکہ اب میڈیا کا دور. وہ حضرت موسیٰ کے لیے سمندر پھٹا ہے. صحابہ کرام نے تو بیڑی بیڑے تیار کی ہیں سمندری جہاد کے لیے، انہوں نے تو بسم اللہ پڑھ کے نہیں چل پڑے. سب جھوٹے واقعات ہیں. اسی لیے تو اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے ان لوگوں کی وجہ سے. توکل کے منافی نہیں، علاج کروانا ضرور کروائیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام فرمایا 3 چیزوں میں اللہ نے شفا رکھی ہے، شہد کے اندر، حجامے کے اندر کپنگ، اور تیسری چیز داغ لگوانا. لیکن میں امت کو داغ سے منع کرتا ہوں، حرام کے درجے میں نہیں، پریفریبل. آپ کے تو کہتے ہیں بابے جی وہ جو پہیاں سن کوئی ڈگدی سی خود اتنے رکھ لیتے سن. حضرت ایوب کی طرح منسوب کیا جی ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے نعوذ باللہ تو وہ خود ڈال لیتے تھے، کوئی اترتا تھا خود اوپر ڈال لیتے. کیا دین آپ پیش کر، یہ دین کا تو لوگ پھر مذاق ہی اڑائیں گے نا. نبی الاسلام نے تو صاف ستھرا دین. مسلم شریف میں الفاظ ہیں ایک صحابی کا خون نہیں رکتا تھا، سعد ابن معاذ کا، تو آپ علیہ السلام نے داغ بھی دلوایا اس کو، خون رکوانا. تو آج کل ماڈرن یہ داغ جو ہے وہ بجلی کے ذریعے نا ہلکا سا وہ دیتے ہیں، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کئی میجر آپریشنز میں بھی آج کل خون نہیں مانگتے، کوئی خون روک لیتے ہیں وہ، تو آپ کو ایکسٹرا بوتل نہیں لگانی. اتنے بڑے بڑے بائی پاس کے آپریشن بھی لوگوں کے ہوئے ہیں بغیر خون لگائے، تو وہ داغ لگا کے روک لیتے ہیں. تو جب ایز اے لاسٹ ریزارٹ کروانا پڑ جاتا ہے تو کوئی ایسا حرج نہیں ہے. توکل کے منافی نہیں سر، علاج کروائیں خدا کے لیے. یہ نبی اسلام کی تعلیمات ہے. بخاری مسلم میں پورے چیپٹرز ہیں طب نبوی کے اوپر. مشکات میں آپ کو دوسری جلد کے اندر طب نبوی پہ پورا چیپٹر ملے گا. نبی اسلام نے خود اجامہ کروایا ہے، وہ کمر پہ وہ 56 نمبر پوائنٹ اس کو کہتے ہیں اجامے کا. نبی اسلام باقاعدہ اجامہ کروایا کرتے تھے، میں نے بھی کروایا اگلے دن. تو کروائیں آپ. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے آپ نے روزے کی حالت میں اجامہ کروایا، احرام کی حالت میں اجامہ، جس میں خون نکالا جاتا ہے، کپنگ، پچھنے لگوانا جسے کہتے ہیں. اس میں وہ جونکے لگوا کے بھی اس زمانے میں وہ ہاتھی کے دانت یا سینگ کے ذریعے ساک کر کے کرتے تھے. وہ پھر ویکیوم پیدا ہوتی ہے نا، ہلکا سا کٹ لگاتے ہیں. ناڑیاں دے ٹائے نہ چڑھنا جڑے مورے مار دے جے، ہلکا سا کٹ ہوتا ہے. وہ پھر اس کٹ سے خون نہیں نکل سکتا، اتنا وہ باریک کٹ ہوتا ہے جب تک کہ اوپر سکنگ نہ کی جائے. اور اس میں ڈسپوزیبل وہ کپنگ والے وہ استعمال ہونے چاہیے. تو سر علاج کروائیں، ویکسین بھی کروائیں، کوئی توکل کے منافی نہیں. ٹھیک ہو گیا.
क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या कोरोना वायरस वाले मरीज के बर्तन अलग रखना और उससे मेल जोल वक्ती तौर पर तर्क करना बद अखलाकी और कतई रहमी में तो नहीं है? नहीं, ना कतई रहमी है, ना बद अखलाकी है, लेकिन उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ देना। हल्की सी तीमारदारी वाला मामला तो रखना। बर्तन तो आप लादा करेंगे। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, बनु सकीफ से एक मुसलमान जब आया, इस्लाम कबूल किया उसने, तो उसको जिजाम का मर्ज था, तो नबी इस्लाम ने फरमाया तू बाहर ही रह, तेरी बैत होगी तो चला जा। बाकियों से हाथ में ला के किया, तो आप इस्लाम ने तो किया। आप तो वो है इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आपका तो अखलाक बुलंद दर्जे का था, तो आप इस्लाम ने उससे मुसाफा भी नहीं किया। तो लिहाजा अगर मेडिकली ये चीज़ प्रूफ होती है कि ये एपिडेमिक मरीज है, ये इसका मुतादी मर्ज है और ये फैलेगा, वायरल डिजीज है, तो आप उसका अलहदा करें और इस तरीके से उसको फैलने से रोकें, अलहदा कमरे में रखें। तीमारदारी आपने बहरहाल करनी है, तीमारदारी करनी है, इयादत नहीं करनी। फर्क पता है आपको? इयादत होती है जब कोई मरीज हो, जैसे बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि मुसलमान के मुसलमान पे 5 हुकूक हैं, सलाम करो, बीमार हो जाए उसकी इयादत को जाओ, इयादत के लिए पूछने के लिए। तीमारदारी होती है उसकी देखभाल कर, देखभाल आपने करनी है। इयादत करेंगे तो हर बंदे ही पहुंचा होगा, हर बंदे की जिम्मेदारी तो नहीं जाके तीमारदारी करे। इयादत तो इयादत आपने नहीं करनी इस तरह के मरीजों की, बाहरी ने मेहरबानी करें। इयादत वाले भुगत रहे हैं ना, आप देखें ये जो वेटिकन सिटी का पॉप है उसको क्यों कोरोना हो गया? मेरा वैसे ईसाइयों से मासूमाना सवाल है, आप तो लाज मरीजों के गिरजों के अंदर दुआएं करवाते थे, तो आपके तो पॉप को अब लग गई। ये अल्लाह ने आपको मैसेज दिया, इस तरह नहीं होता। आपके ऊपर बड़ा एक इम्तिहान आ गया ऐसे तो, और सिर्फ पॉप पे नहीं आया, इमाम काबा पे भी आया है। इमाम काबा पे भी नहीं सिर्फ आया, सारे बुजुर्गान दीन उत्ते भी आया। कितने ने होना? ठीक है जी, कल तक तो बम फटते सन पुल ते चढ़ के, उनको कोरोना नहीं फटा जा रहा, अब बल्कि अब तो मज़ारात भी बंद हो गए हैं। ठीक है, वो उन्होंने क्या पकड़ना था, वो खुद पकड़े गए कोरोना की वजह से, सब कुछ खत्म हो गया वो सारा मामला। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा अच्छा मौका है कि इनसे ना एलानिया रुजू और तौबा रिकॉर्ड करो कि हाथ उठाते हैं। और सर ये कोरोना तो छोड़ दें, ये आम बीमारी का इलाज नहीं कर सकते। ये कहते हैं हम रूहानी बाईपास करते हैं, मैं कहता हूं किसी नौमौलूद बच्चे का ऑपरेशन करके बताएं रूहानी, तो कट नहीं लगना चाहिए। बाईपास बगैर कटते करते ना, जितने ग्राइंडर भी चलता है पसलियां तोड़ने वास्ते, तो ये भी करें, नहीं कर सकते क्योंकि वो नजर आ जाना है। बाईपास किसने देखना है? नहीं कर सकते। कोई रूहानी ऑपरेशन कुछ भी नहीं वो कर सकता। ये सब कहानी क्राइम ही है, बर इनकी रोटी रोजी चल रही है। अब कम से कम ये अल्लाह ने मौका दिया आपको सोचने का, क्या कि मरने से पहले है मुसलमान, कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। यार सही बुखारी मुस्लिम में आता है कि नबी इस्लाम जब गारे हिरा में जाते थे तो हजरत खतीजा सलामुल्लाह अलैहा उनको टिफिन में खाना बांध के देती थी। आप कहते हैं हमारे बाबे बगैर खाए पिए जिंदा। अच्छा, आप बीमार होते हैं, आपको उठा के मज़ारात के ऊपर ले जाते हैं, और जब मज़ारों वाले जो बुजुर्ग गदी नशीन बीमार होते हैं उनको उठा के आगा खान में शिफा इंटरनेशनल में ले जाते हैं। फिर भी आपका दिमाग नहीं खुलता कि खुद क्यों नहीं अपने आप को ठीक करते? जब इनके गुर्दे खराब होते हैं, इनका पेशाब बंद होता है, तो फिर क्यों नहीं इनको उठा के बाजारों पे क्यों नहीं ले जाते? मज़ारों से उठा के हॉस्पिटल में ले आते हैं, और आप हॉस्पिटल से उतरवा के तो मज़ारों पे लेके जा रहे हैं। इन सब के ऊपर इम्तिहान आया जी, इनका T0 स्टार्ट करना चाहिए तो, और सारों की बुजुर्गी खोलनी चाहिए। तो मैं तो कहता हूं कोरोना छोड़ दें। जो जिन बीमारियों के इलाज ऑलरेडी इंसानियत में डॉक्टर्स ने दरियाफ्त कर लिए हुए हैं, ये उनका इलाज भी नहीं कर सकते, वो तो बड़ी दूर की बात है। कोई इलाज नहीं है इनके पास, नहीं कर सकते। इनको तो पता ही नहीं वायरस क्या चीज है, इनको पता ही नहीं वैक्सीन क्या है, एंटीबॉडीज क्या है। तो थोड़ी सी एहतियात से गौर व तफक्कुर करके बुरा ना मनाएं, बर्तन लादा करें, इयादत ना करें जाके, सिर्फ तीमारदारी जिसने करनी है वो अंदर जाए। और वो ज़ाहिर एक इंक्यूबेशन पीरियड है उसका, जब वायरस का वो पूरा हो जाएगा तो उसके बाद एंटीबॉडी। सर आप इतने खतरनाक रुए अर्ज पे एक जानदार हैं कि दुनिया का बड़े से बड़ा जरासीम भी आपसे शिकस्त खाता है। देख लें, इसकी वैक्सीन कोई नहीं बना सका, लेकिन लोग रिकवर कर रहे हैं, पता है आपको? तो वो किससे कर रहे हैं? अल्लाह। एंटीबॉडीज, हत्ता कि चाइना वालों ने तो अब वो जो सेहतमंद लोग हैं उनके खून मरीजों को लगाने शुरू कर दिए कि उनके अंदर एंटीबॉडीज जो है ना वो अब जाके इलाज करें। वैक्सीन तो हम बना नहीं पाए। अल्लाह ही अल्लाह है सर, कोई बाबा नहीं, कोई साधु नहीं, कोई साइंटिस्ट नहीं, अल्लाह ही अल्लाह है। तो कोई पॉप नहीं, तो कोई मामे काबा नहीं, तो कोई पीर नहीं, अल्लाह ही अल्लाह है। तो सर फिर हमें ना अर्ज करने दे, मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या कोरोना वायरस वाले मरीज की इयादत के लिए जाना सवाब का काम है? नहीं जी, कोई सवाब का काम नहीं है। ऐन मुमकिन है कि इसमें आपको खिलाफ सुन्नत होने का फतवा लगे, क्योंकि मुस्लिम शरीफ की हदीस वो बार बार याद रखें। बनु सकीफ का जब वो बंदा जिसको जिजाम का मर्ज था, चूंकि बुखारी में हदीस है कि जिजामी से ऐसे भागो जैसे शेर से भागते हो, तो आपने कहा तुम बारी रहो, तुम्हारी बैत होगी। आपने मुसाफा भी उससे नहीं किया, इयादत नहीं करें, आप उसके लिए दुआ करें सर, उसकी शिफा के लिए दुआ करें।
آپ میں ضروری ہے کہ آپ عیادت کرنے ہی پہنچنا ہے اسی معاملے میں؟ تو ویسے جائے گا بھی کون؟ یہاں بھی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں. تیمارداری کریں صرف وہ شخص جس کی ایک بندے کی آپ ڈیوٹی لگائیں اور وہ بھی پورا وہ لباس پہن کے, یا کوئی ایسا بندہ ہو جو کورونا سے ریکور کر چکا, وہ بے فکر ہو کے جائے, اس کے اندر آلریڈی اینٹی باڈیز موجود ہیں, انہوں دوبارہ نہیں کورونا لگے گا. اور یہ سر یہ اس کو میں آپ کو لائٹر موڈ میں سمجھا رہا ہوں, یہ نبی الاسلام نے ہمیں تدبیر سکھائی ہے. دیکھیں تقدیر کا چیپٹر ہے صحیح مسلم میں, آلموسٹ 61 احادیث. آخری حدیث پتہ کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے نبی الاسلام نے نصیحت کی اور اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو صحت مند مؤمن کمزور مؤمن سے بڑھ کر عزیز. کمزور مومن کیا دعوت کا کام کرے گا؟ میرے کمزور لوگ تو ایک بار مولوی چڑک دے تو مسجد ہی چھوڑ جاتے ہیں. تگڑا بندہ چاہیے تھا نا, اعصاب میں بھی تگڑا ہو, صحت میں بھی. پھر آپ فرمایا دونوں میں بھلائی ہے, کہیں کمزور ناراض ہی نہ ہو, دونوں میں بھلائی ہے, لیکن بہتر وہ ہے. پھر آپ فرمایا اے ابو ہریرہ اپنے لیے جو نفع مند چیز ہے اس کے لیے حرص کرو. حرص کرتے ہیں آخری درجے میں لالچ کرنا, کوشش کرنا. حضور لالچ کی ترغیب دلا رہے ہیں جو تمہیں نفع پہنچائے, یعنی حلال چیز. پھر ساتھ فرمایا وستعین باللہ, لیکن اللہ سے بھی مدد مانگ. تدبیر بھی تقدیر. اور ساتھ فرمایا کاہلی نہ کرنا, سستی نہ کرنا. یہ نہ پیپروں کی تیاری نہیں کی پھر کہو جو اللہ کی مرضی فیل ہو گیا, نہیں یہ نہیں کرنا. حرص کرنی ہے, اللہ سے مدد مانگنی ہے, کاہلی نہیں کرنی, سستی نہیں کرنی. پھر فرمایا اس کے باوجود اگر رزلٹ تیرے خلاف آ جائے پھر کہنا جو اللہ کی. پھر یہ نہ کہنا کہ اگر یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا, وہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا. یہ اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے. اس پہ حدیث مکمل ہو گئی جو مولا علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو, اور میں نے بھی اپنے ارادوں کے کئی دفعہ ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے. میں بہت وہمی بندہ ہوں, ہر معاملے میں وہم کرتا ہوں, تو بازو کا سارے وہم جو ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں, نئی کوئی شے وچوں نکل آندی ہے. یہ اب دیکھ لیں, اب یہ جو پابندی لگی ہوئی ہے, ویسے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. ہمارا 99.99% کام یوٹیوب پہ ہے. یہاں تو 150-200 لوگ آتے ہیں, اور یوٹیوب پہ ماشاء اللہ تعالیٰ جب ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے تو سیکنڈز میں ہزاروں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے.